نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير ربي زدني علما ربي زدني علما ربي زدني علما اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا رحمتك يا ذا الجلال والاكرام بسم الله الرحمن الرحيم ووجب مهر المثل بنفس العقد في المفوضة عطف على قول صح إيقاع الطلاق وتفريع على حكم الخاص أي ولأجل أن العمل الخاص واجب ولا يحتمل البيان وجب مهر المثل بنفس العقد من غير تأخير إلى الوطي في المفوضة وهو إن كان بكسر الواو فالمعنى التي فوضت نفسها بلا مهر وإن كان بفتح الواو فالمعنى التي فوضها وليها بلا مهر وهو لا صح لأن الأولى لا تصلح محل للخلاف إذ لا يصح نکاحها عند الشافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ ترجمہ دیکھیے اور اس کا مفہوم دیکھیے۔ امید کرتا ہوں اس سے پہلے والا سبق آپ نے یاد کر لیا ہوگا، اس کو سمجھ لیے ہیں۔ آج کا سبق بھی دیکھیے، ترجمہ پھر اس کا مفہوم، اور ترجمہ بھی آپ نے بغور سماعت کر لیا تو انشاءاللہ مفہوم آپ پر واضح ہو جائے گا۔ سماعت کیجئے۔ وجب مہر المثل بنفس العقد فی المفوضہ، مفوضہ میں نفس عقد ہی سے مہر مثل واجب ہے۔ یہ جملہ مصنف علیہ رحمہ کے قول صح ایقاع الطلاق پر معطوف ہے، یعنی صح ایقاع الطلاق اس سے پہلے گزر چکا، وَلِذَلِكَ صح ایقاع الطلاق، وہ معطوف علیہ ہے اور یہ معطوف ہے، اور خاص کے حکم پر تفریع ہے، ایک مثال ہے۔ اس وجہ سے کہ خاص پر عمل کرنا واجب ہے اور بیان کا احتمال نہیں رکھتا ہے، مفوضہ میں وطی تک تاخیر کیے بغیر نفس عقد ہی سے مہر مثل واجب ہو جاتا ہے، اور اگر لفظ مفوضہ واو کے کسرہ کے ساتھ ہو تو اس کے معنی ہے وہ عورت جس نے اپنے آپ کو بغیر مہر کے سپرد کر دیا ہے، اور اگر واو کے فتح کے ساتھ ہو تو اس وقت اس کا معنی ہوگا وہ عورت جس کو اس کے ولی نے بلا مہر سپرد کر دیا ہو، اور یہی زیادہ صحیح ہے۔ کون سا؟ فتح کے ساتھ، کیونکہ پہلی صورت واو کے کسرہ کے ساتھ محل اختلاف بننے کی صلاحیت نہیں رکھتی ہے، اس لیے کہ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نزدیک اس کا نکاح صحیح نہیں ہے۔ آپ اصول الشاشی میں پڑھے ہیں فنکاح ہوا باطل باطل باطل، کہ اگر بغیر اذن ولی کے کسی نے نکاح کر لیا تو امام شافعی علیہ رحمہ کے نزدیک اس کا نکاح باطل ہے باطل ہے باطل ہے، 3 مرتبہ فرمایا مصطفیٰ کریم نے، ہے نا۔ تو مفوضہ واو کے کسرہ کے ساتھ پڑھیں گے تو معنی وہ عورت جس نے خود اپنا نکاح کر لیا، اور امام شافعی علیہ رحمہ کے نزدیک ایسی عورت کا نکاح درست ہے ہی نہیں، لہذا وہ اختلاف کا محل بنے گا ہی نہیں۔ اختلاف کس صورت میں ہوگا؟ احناف اور شوافی کے یہاں کہ جب عورت کی ولی نے اس کا نکاح بغیر مہر کے کیا، اس صورت میں۔ اسی لیے کہا کہ واو کے کسرہ کے ساتھ یہ اولا نہیں ہے،
واو کے فتح کے ساتھ یہ اولا ہے، یہ عبارت درست ہے، تاکہ احناف اور شوافی کا محل اختلاف بن جائے۔ آئیے سمجھ شریف میں کہتے یہی زیادہ صحیح ہے، کیونکہ پہلی صورت واو کے کسرہ کے ساتھ محل اختلاف کی صلاحیت نہیں رکھتی ہے، اس لیے کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اس کا نکاح صحیح نہیں ہے۔ کیا مسئلہ ہے؟ دیکھیے مسئلہ کی تحقیق کیا ہے۔ کہتے وَتَحْقِيقُهُ أَنَّ الْمَرْأَةَ الَّتِي فَوَّضَهَا وَلِيُّهَا بِلَا مَهْرٍ أَوْ عَلَىٰ أَن لَا مَهْرَ لَهَا لَا يَجِبُ الْمَهْرُ لَهَا عِندَ الشَّافِعِ إِلَّا بِالْوَطِي۔ مسئلہ کی تحقیق دیکھیے کیا مسئلہ ہے کہ اس میں احناف اور شوافی کا اختلاف ہے، اس مسئلہ کو یہاں سے واضح کر رہے ہیں۔ مسئلہ کی تحقیق یہ ہے کہ وہ عورت جس کو اس کے ولی نے بغیر مہر کے سپرد کر دیا ہے، یا اس شرط پر سپرد کیا ہے کہ اس کا کوئی مہر نہیں ہے، اس عورت کے لیے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک مہر واجب نہیں ہوگا مگر وطی کے ساتھ۔ ٹھیک ہے، جب تک وطی نہیں کرے گا اس کے لیے مہر مثل واجب نہیں ہوگا۔ پھر اگر زوجین میں سے کوئی ایک وطی سے پہلے مر گیا تو امام شافعی علیہ رحمہ کے نزدیک اس کے لیے مہر واجب نہیں ہوگا، چونکہ کیا مسئلہ، عورت کو اس کے ولی نے، عاقلہ بالغہ کو اس کے ولی نے بغیر مہر کے کسی سے نکاح کرا دیا، یا اس شرط پر کرایا کوئی مہر نہیں، بس میری بیٹی کو لے جاؤ، میں نے تم سے نکاح کر دیا، تو اب آیا کہ اس عورت کے لیے مہر واجب ہوگا کہ نہیں؟ تو امام شافعی علیہ رحمہ کے نزدیک اس کے لیے مہر واجب نہیں ہوگا جب تک کہ وطی نہ کر لے، یا زوجہ جب تک وطی نہ کر لے۔ لہذا اگر نکاح ہوا اور وطی سے پہلے زوجین میں سے کوئی ایک انتقال کر گئے تو چونکہ وطی نہیں ہوا، لہذا امام شافعی علیہ رحمہ کے نزدیک مہر واجب نہیں ہوگا، اور ہمارے نزدیک عقد ہی کے وقت پورا مہر مثل شوہر کے ذمہ واجب ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، اور وعندنا یجب کمال مہر المثل عند العقد فی الذمۃ ویجب اداء عند الوطی والموت۔ ہم احناف کے نزدیک نفس عقد ہی سے کمال مہر مثل، پورا مہر مثل، مکمل مہر مثل واجب ہو جاتا ہے ذمہ میں، ہاں اس کا ادا کرنا واجب ہے وطی کے وقت اور موت کے وقت۔ عمل کرتے ہوئے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قول احل لکم ما وراء ذالکم ان تبتغوا باموالکم پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے احل لکم ما وراء ذالکم، محرمات کے علاوہ تمہارے لیے عورتیں حلال ہے، ان تبتغوا ذالک باموالکم، کہ تم انہیں مال کے بدلے میں طلب کرو۔ یہ محرمات کے علاوہ پہلے جن جن عورتوں سے نکاح کرنا حرام ہے ان کا تذکرہ کیا، پھر کہا کہ ان کے علاوہ اگر تم کسی سے نکاح کرنا چاہو تو کر سکتے ہو، انہیں تم تلاش کرو اپنے مال کے بدلے، ان کے مال کے بدلے میں طلب کرو۔ تو اس آیت پر عمل کرتے ہوئے احناف کہتے ہیں کہ نفس عقد ہی سے مہر مثل واجب ہو جاتا ہے مگر فوری طور پر ادا کرنا واجب نہیں ہے، ہاں وطی کے وقت یا میاں بیوی سے کوئی ایک مر جائے، انتقال کر جائے تو اس وقت مہر ادا کرنا واجب ہے۔ اچھا، اس آیت سے کیسے استدلال پیش کرتے ہیں احناف؟ کہتے ہیں کہ بے تقدیر وراء ذالکم وحل لکم ما وراء ذالکم ان تبتغوا باموالکم فقولہ ان تبتغوا بدل من وراء ذالکم،
تو کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا قول ان تبتغوا باموالکم، یہ بدل ہے من وراء ذالکم سے، او مفعول لہو، یا من وراء ذالکم کا مفعول لہو ہے، بے تقدیر لام، لام کے تقدیر کے ساتھ۔ آپ ہدایت النوح میں پڑھ چکے ہیں، مفعول لہو سے پہلے مفعول لہو جو ہوتا ہے جیسے ضربتہ تعدیباً، تو للتعدیب لام کے تقدیر کے ساتھ ہوتا ہے۔ اے احل لکم ما وراء المحرمات لان تبتغوا باموالکم، یعنی تمہارے لیے محرمات کے علاوہ حلال کر دی گئی کہ تم انہیں اپنے مال کے بدلے میں طلب کرو۔ تو باموالکم میں جو با ہے یہ لفظ خاص ہے، فالباء لفظ خاص، با لفظ خاص ہے، وضع کیا گیا ہے معنی معلوم کے لیے، وَهُوَ الْإِلْصَاقُ، اور اس کا معنی ہے الصاق، ملنا۔ مطلب یہ کہ محرمات کے علاوہ دیگر عورتیں تمہارے لیے حلال کی گئی ہیں مال کے ساتھ۔ کس کے ساتھ؟ مال کے ساتھ، لہذا اب اسے تم تلاش کرو گے مال کے بدلے میں، ٹھیک ہے۔ وَقِيلَ ابْتِغَاءُ الْبُضْعِ مُلْصِقًا بِالْمَهْرِ، اور بعض حضرات نے یہ کہا ہے کہ ابتغاء ایک خاص لفظ ہے، یہ جو معنی معلوم ہے طلب کے لیے وضع کیا گیا ہے۔ اور بعض حضرات نے کہا ابتغاء ایک خاص لفظ ہے جو معنی معلوم یعنی طلب کے لیے وضع کیا گیا ہے۔ ہر صورت پر اس بات کو واجب کرتا ہے کہ عورت کی شرمگاہ کو طلب کرنا زبانی گفتگو میں مہر کے ساتھ ملا ہوا ہو۔ کس کے ساتھ ملا ہوا ہو؟ مہر کے ساتھ ملا ہوا ہو۔ تو اگر لفظوں میں مہر مذکور نہ ہو تو کم از کم ذمہ میں واجب ہونے میں ہی ملا ہوا ہو۔ لیکن بشرط، لیکن کیا کہتے ہیں، بشرطی ان یکون الابتغاء صحیحا، لیکن اس شرط کے ساتھ کہ طلب کرنا صحیح ہو، حتی لو کان بالنکاح الفاسد یجب التراخی الی الوطی بالاجماع، یہاں تک کہ اگر نکاح فاسد کے ذریعے طلب ہو تو بالاجماع وطی تک مؤخر کرنا واجب ہے۔ وَكَذَا لَوْ كَانَ هَذَا الْابْتِغَاء لَا بِطَرِيقِ النِّكَاحِ بَلْ بِطَرِيقِ الْإِجَارَةِ أَوِ الْمُتْعَةِ أَوْ بِطَرِيقِ الزِّنَا لَا يَحِلُّ ذَلِكَ الْفِعْلُ وَلَا يَجِبُ الْمَالُ أَصْلًا، اسی طرح اگر یہ طلب نکاح کے طور پر نہ ہو بلکہ اجارہ یا متعہ یا زنا کے طریقہ پر ہو تو یہ فعل حلال نہ ہوگا اور نہ کبھی مال واجب ہوگا۔ اسی کی طرف اللہ تبارک و تعالیٰ کا قول محسنین غیر مسافحین اشارہ کرتا ہے۔ وفی هذا المقام اعتراضات دقیقۃ بینتها فی حاشیۃ تفسیر الاحمدی، اور اس مقام میں بہت سے مشکل اعتراضات ہیں جن کو میں نے تفسیر احمدی کے حاشیہ میں بیان کیا ہے۔ ترجمہ ہوا، شاید مفہوم واضح نہیں ہوا، آئیے اس کا مفہوم اور اس کی وضاحت آپ کو بتا دیتا ہوں۔ دیکھیے اس عبارت میں یہ خاص کے حکم پر چھٹی مثال ہے، اور خاص کے حکم اول یعنی ان یتناول المخصوص قطعا پر تیسری مثال ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ایک تو میں نے بتا دیا مفوضہ اور مفوضہ۔ مفوضہ محل اختلاف ہے، مفوضہ نہیں ہے۔ لڑکی بذات خود کسی سے نکاح کر لیتی ہے بغیر اذن ولی کے، تو چونکہ امام شافعی علیہ رحمہ کا نکاح ہوتا ہی نہیں ہے لہذا وہ محل اختلاف بھی نہیں ہوگا۔ اختلاف کس صورت میں ہے؟ جب عورت کا ولی عورت کو بغیر مہر کے کسی سے نکاح کرا دے، یا یہ کہے کہ چلو کوئی نکاح نہیں ہے، مہر نہیں ہے، شاید داماد اچھا مل گیا ہے، اب وہ کہتے بھائی ہم کو کچھ مہر بھی نہیں چاہیے، آپ میری بیٹی کو اپنے نکاح میں لے لو، ایسا کہہ دیا۔ تو اب سوال یہ کہ مہر آخر واجب ہوگا کہ نہیں؟ تو امام شافعی علیہ رحمہ کے نزدیک اور ہمارے مہر واجب ہوگا، مگر فرق اتنا ہے کہ ہمارے نزدیک نفس نکاحی سے مہر واجب ہو جائے گا، اور امام شافعی علیہ رحمہ کے نزدیک جب تک کہ وطی نہ کر لے تب تک واجب نہیں ہوگا۔
فرق کیا ہوگا دونوں میں؟ زوجین میں سے کوئی ایک وتی سے پہلے انتقال کر گیا تو امام شافعی علیہ رحمہ کے نزدیک مہر واجب نہیں ہوگا، اور ہمارے نزدیک واجب ہو جائے گا، کیونکہ ہمارے نزدیک نفس عقد ہی سے مہر واجب ہو جاتا ہے۔ ہماری دلیل کیا ہے؟ رب نے فرمایا احل لکم ما وراء ذالکم ان تبتغوا باموالکم، ان تبتغوا وراء ذالکم سے بدل ہے نام کی تقدیر کے ساتھ، احل کا مفعول لہو ہے، بدل کی صورت میں ترجمہ یہ ہوگا تمہارے لیے محرمات کے سوا سب عورتیں حلال کر دی گئی ہیں، یعنی کہ تم ان کو اپنے مالوں کے بدلے طلب کرو۔ اور مفعول لہو اگر مانیں گے تو ترجمہ ہوگا تمہارے لیے محرمات کے علاوہ تمام عورتیں حلال کر دی گئی ہیں تاکہ تم اپنے مالوں کے بدلے ان کو طلب کرو۔ تو چاہے آپ بدل مانیں چاہے آپ مفعول لہو مانیں، بات چونکہ یہاں انصاف کے لیے ہے، جس کا معنی یہ ہوگا کہ مال کے ساتھ اس کو طلب کرنا واجب ہے، لہذا خاص کے اس حکم پر عمل کیا جائے گا۔ جو ہی نکاح ہوگا مہر اگر تذکرہ کیے ہیں تو واجب ہو جائے گا، اور اگر تذکرہ نہیں کیا ہے تو مہر مثل واجب ہوگا، ان کی بڑی بہن اس کی پھوپھی کا جو نکاح ہوا ہے مہر ہوا ہے اتنا ہی دینا واجب ہوگا، بغیر مال کے طلب کرنا درست نہیں ہوگا۔ اس کے علاوہ کہتے ہیں کہ اس جگہ پہ بہت سارے اعتراضات، اچھا محسنین غیر مسافحین، یہ کہا نا کہ صحیح ہونے کی طرف یہی اشارہ کرتا ہے۔ احسان کے معنی ہے نفس کو فعل حرام میں واقع ہونے سے بچانا، تو احسان کی قید سے نکاح فاسد خارج ہو گیا، کیونکہ نکاح فاسد شرعاً ممنوع ہے۔ یہ مہر مثل کب واجب ہوگا؟ جب نکاح صحیح ہوگا۔ اگر اجارہ کے طور پر ہو، زنا کے طور پر ہو، نکاح فاسد کے طور پر ہو تو اس میں پھر مہر مثل واجب نہیں ہوگا۔ یہ آج کے سبق کا خلاصہ ہے۔ اخیر میں کہتے ہیں کہ اس پر بہت سارے مشکل اعتراضات ہیں، یہ چھوٹی کتاب ہے، اس میں وہ سارے اعتراضات بیان کرنا مناسب نہیں ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں تو اس کو آپ تفسیر احمدی کے حاشیہ پر مطالعہ کر سکتے ہیں۔ امید کرتا ہوں سمجھ میں آ گیا، اس کو اچھے سے یاد کر لیجئے گا، کہیں کچھ شک و شبہ ہو، نہیں سمجھ میں آئے تو کمنٹ کیجئے گا، پوچھئے گا، انشاءاللہ بتانے کی کوشش کروں گا۔ چلیے دعائے خیر میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ، خدا حافظ۔